الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ بچپن میں سب سے بار جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں سو رہے تھے۔ میں نے پیار سے ان کے سینہ اتھر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اتنے میں آپ بیدار ہو گئے اور مسکراتے ہوئے میری طرف نظر کرم فرمانے لگے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا۔ ہمارے ساتھ جناب آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر پاک ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں خدا کا حسن انتخاب بھی ہیں اور انتخاب لاجواب بھی ہیں، جو کائنات حسن بھی ہیں اور حسن کائنات بھی ہیں، کہ امام الانبیاء، آفتاب نبوت، بدر الدجا، خیر الورا، سرور لولاک، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دور سے دیکھتا تو مبہوت ہو جاتا اور قریب سے دیکھتا تو مسحور ہو جایا کرتا تھا۔ کہیں یہ چہرہ مبارک والضحیٰ ٹھہرا تو کہیں زلف مبارک کو واللیل پکارا گیا، کہ یہ وہ حسینوں کے حسین ہیں کہ جس راستے سے بھی گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے پہچانتا تھا کہ یہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ کہ جس طرح ناظرین انبیاء سابقین کے جملہ شمائل و خصائص اور محامد و محاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس طرح جمع فرما دیے کہ نبی مکرم افضلیت و اکملیت کا معیار آخر قرار پائے، اسی طرح سے تمام اولین و آخرین میں حسن و جمال کا معیار آخر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ٹھہری، کہ جن حسینوں کو جو بھی حسن ملا ناظرین حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ملا۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ کائنات حسن کا ہر ذرہ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا بھکاری نظر آتا ہے، کہ چمن دہر کی تمام رعنائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دم قدم سے ہیں۔ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن جمال اور بے مثال عطا فرمایا کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا ناظرین تو انسانی آنکھ ان جلووں کی تاب نہ لا سکتی تھی، کہ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے پردوں کے اندر رکھا گیا کہ کسی آنکھ میں مشاہدہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی حسن و جمال مخلوق سے مخفی رکھا۔ رب کائنات نے ناظرین وہ آنکھ تخلیق ہی نہیں کی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مکمل طور پر مشاہدہ کر سکے، کہ بس حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا ناظرین کہ جس نے بھی دیکھا اپنی آنکھ اور اپنی بساط کے مطابق دیکھا۔ کہیں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے چشمان مبارک سے وہ نور نکلتے ہوئے دیکھا کہ جو آسمانوں میں پھیل گیا اور سب کچھ روشن ہو گیا، تو کہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نورانی پیکر چاندی کے اندر ڈھلتا ہوا نظر آتا، کہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ مبارک مثل مہتاب نظر آتا، تو کہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14ویں کا چاند بھی رخ انور کے سامنے ماند نظر آتا۔ کہیں ناظرین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حسن بے مثال کی چمک دمک کی وجہ سے اسے آنکھ بھر دیکھنا بھی اپنے لیے محال فرماتے ہیں، تو کہیں معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ انور کی تابناکیوں میں کھوئی بھی نظر آتی ہیں، اور کہیں ہماری ماں
حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یہ بتلاتی ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں اگر وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مقدس کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ناظرین کرام، کہیں انسانی آنکھ کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے تھے، نعتیں لکھا کرتے تھے سرکار علیہ السلام کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح منور کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مطالعہ کیا اور اس کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ روح منور کی تابناکیوں اور تابانیوں کی جو یعنی چمک اور دمک تھی، کہیں میں اس کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ واسن من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور سے لے کر قدم پاک تک نور ہی نور تھے، نور ہی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والی آنکھ چندیا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر چاند اور سورج کی طرح منور و تابع تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ ہے حسن لباس بشری میں مستور نہ ہوتے تو روح منور کی طرف دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ دیکھنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ بس آخر میں ایک جملہ ادا کروں گا کہ جتنے بھی حسینوں کے حسین ہیں اس کائنات میں کہ جو اپنے حسن کے دعوے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا انہیں جو حسن کی خیرات ملی ہے نا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک ممتاز ثناء خان جناب محمد عرفان غازیانی صاحب ناز شریف کا نذرانہ پیش کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج آپ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکیوں کو سننے کے لیے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ سب سے پہلے اب یہ سوال ایسا ہے صاحب علامہ صاحب کہ انسان کے بس کی میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، بات ہے ہی نہیں کہ یہ اس کا جواب دے سکے، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ناظرین میں کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں اور سوال بھی فلوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، جنہوں نے دیکھا وہی بیان نہیں کر پائے، وہی صحیح طور سے نہیں سمجھ پائے کہ پردے کے پیچھے پردے، یوں کہیے کہ پردوں کے پیچھے کیا ہے، سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف پہ لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اولاً اس کے چہرے میں ہماری نگاہ پڑتی ہے۔ ذات بات کی بات ہے، سیرت بات کی بات ہے، پہلے چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جب چہرہ دیکھا جاتا ہے تو اس کی شخصیت کی عکاسی جہاں ہوتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے چہرہ جو ہے وہ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اور شخصیت ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں اس پر ایک بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب وہ اولاً حضور کے چہرے کو انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ کسی جھوٹے کا یا کاذب کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا ہے، اور بعض علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس قول کی نسبت عبداللہ بن رواحہ کی طرف کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے بارے میں روایت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے، اگر وہ نہ بھی دیے جاتے تو حضور کا چہرے دعوے نبوت کی تصدیق۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چہرہ ہی ایسا ہے کہ حضور کے چہرے کو جو دیکھے بس اس کے بعد کائنات میں کوئی اور چیز نظر ہی بندے کو نہیں آتی۔ سبحان، بس سراپا بیان کیجئے سرکار کا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے اعتبار سے اور حسن کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، اور
آپ نے اپنے اشعار میں ابتداً بہت تفصیلی گفتگو فرما دی ہے. تو دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے کو بیان کرنے والے بیان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء، کہ اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و تعریف بیان ہو ہی نہیں سکتی. بس بات اتنی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن ایک بات ہے علامہ صاحب، لوگ جاننا چاہتے ہیں چہرہ اثر کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، انگوشتیں مبارک کیسی تھی، زلف مبارک کیسی تھی. میں عرض کرتا ہوں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان فرمایا، ان میں چند مشہور شخصیات ہیں جن میں حضرت ہند بن ابی حالہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ کون ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف فرما ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو پہلے شوہر ہیں ان سے یہ تھے. اور جب ظاہر ہے کہ انہوں نے قریب سے دیکھا، اور اتنا قریب سے دیکھا کہ جب حضرت اس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ان سے کہ مجھے بتائیے، تو انہوں نے سراپا بیان کیا. اور پھر بعد میں حضرت ام معبد کا ذکر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی، یہ وہ شخصیات ہیں خاص طور پہ حضور کے سراپے کو بیان فرمائے کیونکہ گھر کے افراد ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ سے جو پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جو بات بیان کی تھی وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک نہ بہت طویل تھا نہ بہت پست تھا، یعنی معتدل قد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. دوسرا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم المرتبت اور باروب تھے جہاں تشریف فرما ہوتے قد اگرچہ طویل نہ تھا لیکن جہاں حضور بیٹھے ہوتے سب میں بلند اور نمایاں نظر آ رہے ہوتے. یہ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کا معجزہ تھا. یہ بھی آپ کا معجزہ ہی ہے، بے شک معجزات میں سے یہ. اگلی بات ذکر کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا تھا جیسے آسمان پہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اچھا یہ بات کیوں کی گئی؟ یعنی صرف چاند چمکتے نہیں، 14ویں چاند کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ بالکل گول ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن یا خم باقی نہیں رہتا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی گئی. اسی طرح بیان کیا گیا کہ سر اقدس اعتدال کے ساتھ تھا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، زلف مبارک کبھی کان تک نہیں، آدھے کان تک، پورے کان تک، کبھی کندھوں تک. کہتے ہیں کہ وہ ہلکی سی بل کھائے ہوئے تھے. یعنی بال آنا اس طریقے سے بل کھانا، خم تھے، یہ خم کے یہ اس کو کہ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یہ بھی اعلیٰ نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے کہ لام کی شکل یوں بنی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ شروع میں الف لگائیے، آخر میں ہاں لگائیے، اور پھر حضور کی دونوں زلفوں کو یاد کیجئے، لام ادھر لام ادھر لام، تو شروع میں الف اور ہاں لگا تو کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کے اعتبار سے یہ بات جو ذکر کی گئی. کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مانگ نکالنے کے اہتمام نہ فرماتے تھے لیکن حضور کی مانگ نکلی ہوئی ہوتی تھی، عموماً درمیان سے مانگ نکلی ہوتی تھی. اعلیٰ نے کیا لکھا؟ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت کیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود نکلی ہوئی ہے. اسی طریقے سے تیل شریف کا استعمال کرتے تھے. بالکل تیل مبارک کا استعمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے لیکن اس تیل سے کسی بھی قسم کا کوئی آلودگی والا معاملہ نہیں تھا، ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے. اسی طریقے سے فرمایا کہ رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی کشادہ تھی، اور اسی طریقے سے ابرو مبارک جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، اور ناک مبارک آپ کی بینی مبارک بلند تھی، اس میں چمکدار نور ہوتا تھا. اور کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک ہموار تھے. یعنی اتنے تفصیلی ذکر ہے کہ اس کو ذکر کرتے چلے جائیں. آپ کی جو ہے اپنا یہ ابرو مبارک جو یہ بھی پیوست تھی. جی بالکل یہ بیان کیا گیا. میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اشعار پڑھ لیتا ہوں تاکہ سراپا انہوں نے کس انداز سے بیان کیا وہ بھی ذرا میں عرض کر سکوں. سلام رضا میں جو اشعار ہیں ان میں سے اعلیٰ حضرت نے تقریباً 51 اشعار حضور کے سراپے پر لکھے. اور جو پڑھنے والے ہوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اشعار 31 سے لے کر 81 تک 51 اشعار جو پڑھ لیں. اب میں یہاں پہ عرض کروں کہ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام کا میں نے آپ کو عرض کیا. اسی طریقے سے فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جیتے اور بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رنگت اور چمک کے آپ یہ دیکھیے کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. کیا کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے تو مطلب اچھا اور کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا سرکار علیہ السلام کا سراپا. ایسا لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جیسے آپ سرکار علیہ السلام کے سراپا اتھر کا جو ہے دیدار کرتے چلے جا رہے تھے اور اشعار کی صورت میں اس کو منتقل کرتے چلے جا رہے تھے. اب ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک اعلیٰ حضرت نے لکھا، مولانا جامی نے اس پہ گفتگو کی، مطلب ہر ایک نے اپنے انداز سے جو ہے
وہ اپنی عقیدتوں کے، سعدی نے اپنے انداز سے عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے، اقبال نے اپنے انداز سے پیش کیے، ہر ایک نے ظاہر پیش کیے اور آج تک پیش کرتے. اس وقت اس لمحے بھی کوئی نہ کوئی نعت گو شاعر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا جو ہے سرکار علیہ السلام کی ثنا اور توصیف لکھ رہا ہوگا دنیا کے کسی کونے میں یا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے. تو یہ رہتی دنیا تک معاملہ رہے گا. لیکن ایک وہ قبیل ہے جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبیل کہتے ہیں، اور وہ قبیل ہے جو اپنی آنکھوں سے سرکار علیہ السلام کا دیدار کرتی. کیا حسین منظر ہوتا ہوگا اور کیا خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہوں گے. میں اس وقت تصور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سرکار جو ہیں مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہوتے ہوں گے، منبر رسول ہوتا ہوگا، سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہوں گے، کائنات کے چاند موجود ہیں اور سارے ستارے جو ہیں ان کے جلووں میں موجود ہیں، اور وہ ان کا دیدار کر کے پھر سرکار کا جو ہے سراپا بتاتے ہوں گے. کیسے بتاتے ہوں گے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حسن اور جمال لازوال عطا کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اس دین نے آفاقی دین بننا ہے، اور جس کمیونٹی کے ذریعے سے وہ دین ہوگا جو کہ صحابہ کرام ہے، اگر وہ فزیکلی اٹریکٹ ہی نہیں ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد لوگ جمع ہوں، اس پیغام کو سنیں. تو اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال دیا گیا کہ جس کی وجہ سے کوئی نہ چاہ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ظاہری سراپا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. فریفتہ ہو جاتے تھے. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ابھی ان میں سے چند اقوال ہم ذکر کریں گے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ایمان لانے سے پہلے اہل عرب حضور کے عشق میں اور حسن میں گرفتار تھے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا انک باعیننا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ تو ہماری نگاہوں میں ہر وقت رہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایک طرف اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بیان فرما رہا ہے، اور جو ہسٹوریکل ریالٹی ہے، جو فرسٹ کمیونٹی ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کمیونٹی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن میں اتنی فریفتہ ہے کہ اس کی پہلی اگزامپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. بتائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ بچے کی تلاش میں مکہ المکرمہ، حضرت آمنہ سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے. حضرت آمنہ بچے کو لے کر آتی ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ چادر میں ملبوس ہیں، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے. جس لمحے پہلی بار میں نے اس چہرے کو دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ میرا جی نہ چاہا کہ میں آپ کے قریب آؤں اور آپ کے آرام میں خلل ہو. تو پہلے نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، اتنے خوبصورتی تھی کہ آپ کا جی چاہا کہ میں انہیں بیدار نہ کروں. آپ کھو گئی تھی. اس کے بعد دوسرا لمحہ، لیکن اس خوبصورتی نے آپ کو بے خود کر دیا. اس بے خودی کے عالم کے اندر، اس بے خودی کے عالم کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں کھل جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے نور نکلتا ہے اور آسمان کی وسعتوں میں پھیل جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ کتنی خوبصورت منظر کشی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابھی ابتدائے زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ ابھی تشریف لائے ہیں. دوسری مثال میں دینا چاہوں گا، حضرت ربی بنت معوذ. آپ ابھی ایک نیو جنریشن آ رہی ہے تو نیو جنریشن سے حضرت ابو عبیدہ دریافت کرتے ہیں کہ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ حضور دکھتے کیسے. حضرت ربی بنت معوذ فرماتی ہیں یاد رکھو اگر تم دیکھتے تو تم کیا دیکھتے، تم حضور کو دیکھتے تو تمہیں یہ محسوس ہوتا جیسے کہ طلوع ہوتا ہوا سورج. یہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرما رہی ہے. اچھا غور طلب بات کیا ہے، آج کے ہمارے جو ینگ جنریشن انہیں کیا پتا کیا ہے، وہ جو چاند کی مثالیں تشبیہات اور استعارات دیے وہ کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے طلوع ہوتے ہوئے سورج میں راحت ہے، اطمینان ہے، کرنیں ہیں، یعنی تاریکی میں اجالا آئے گا،
ٹھنڈک ہے، اطمینان ہے، اور ساتھ انقلاب آ رہا ہے. واہ واہ، دھیرے دھیرے انقلاب آ رہا ہے. ایک جملے میں کیا فساد ہے، واہ کیا بیان کر دیا. اس کے بعد حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ مسرور ہوتے تو جب ہم آپ کو دیکھتے تو جب آپ کا چہرہ کھلتا تو آپ کے روح منور سے نور کی کرنیں نکلتی اور ہمیں یہ محسوس ہوتا حتیٰ کأنہ قطعۃ القمر کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. اور آخر میں دو باتیں عبداللہ ابن سلام کے حوالے سے ذکر ہوا. عبداللہ ابن سلام کو جب پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، یہ چاہا کہ جانوں کہ یہ تو دیکھوں کہ دلیلیں کیا ہیں حضور کی، کیا ہیں دلیلیں کیا ہیں. دلیلوں کے طلب کے لیے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر آپ نے فرمایا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ تو کسی کذاب کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ چہرے نے نبوت کا کام کر دیا اور دلیل دے دی. پھر آئیے جہاں سب چیزیں ختم ہو جاتی، جنید بھائی میری پرسنلی بہت میں اس روایت کو لائک کرتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور سے ملا اور ملنے کے بعد میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا، محبوب ہو گئے آپ. پھر جب آپ کو دیکھتا تو آپ سے نگاہیں ہٹنے کو جی چاہتا ہی نہ. تو نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہے تھے عمرو بن عاص کا. آپ فرماتے کہ اگر میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھوں تو یہ مجھے شک ہوتا کہ کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. تو کہیں بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے آپ مسلسل دیکھتے نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرکشش چہرے کو، اور اگر نہ دیکھیں تو آپ کو سرور اور راحت نہ آئے، اور اگر دیکھیں تو بے ادبی اور گستاخی کا ڈر ہو. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے کبھی عدم کا دامن بھی نہ چھوڑا، محبت کو انجوائے کیا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں حسن کو فل انجوائے کیا، لیکن ادب کا دامن کبھی، یعنی وہ بات ہے کہ دیکھے بغیر جو ہے من کی پیاس نہیں بجھتی، اور دیکھتے وقت جو ہے وہ ادب کا دامن بھی ہاتھوں سے نہیں چھوٹتا. کیا خوبصورت گفتگو آپ دونوں نے فرمائی، سلامت رکھے اللہ آپ کو. آئیے صاحب حافظ صاحب آپ ذرا اپنا حصہ ڈالیے، اور خاص طور پہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری ہستی بنائی نہیں کہ جن کے جسم اطہر کو اتنی نفاست عطا کی، اتنی پاکیزگی عطا کی. اور کمال یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تمثیل، ہمارا پسینہ تو بدبودار پسینہ ہے نا، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کی پٹلیاں جو ہے وہ اپنے کاندھوں کے اوپر لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، جسم سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے، بار بار ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا صابن سے دھو رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں تو یہ ہے کہ پسینے کی خوشبو جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز ہے. جسم اطہر کی خوشبو ایسی کہ لوگ اس جسم اطہر کی خوشبو سے آپ کو تلاش کر لیا کرتے تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ایسا سفید کہ گویا چاندی کو ڈھال کر بنایا گیا. اللہ. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ریشم سے زیادہ نرم و ملائم آپ کا جسم مبارک. اللہ. اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس حالت میں جنم دیا کہ جسم پر کوئی میل کچیل نہیں تھا. اور امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تو بدن، آپ کے کپڑوں پر بھی مکھی، جوم، مچھر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. کبھی بھی آپ کے بدن پر مکھی مچھر کا گزر نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے کبھی کاٹا. یہ جسم مبارک کی نظافت تھی، یہ جسم مبارک کی نفاست تھی زندگی میں. اور جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو مولا علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو دیکھا اور اس سے کوئی بھی ایسی چیز خارج نہیں ہو رہی تھی جو عام طور پہ خارج ہوتی ہے. تو میں یہ پکار اٹھا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ پاکیزگی کا سر چشمہ ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی نظافت ہے اور نفاست ہے. اور اگر لطافت کی بات کی جائے جسم مبارک کی تو چاندی رات میں چلتے یا دھوپ میں چلتے تو سایہ مبارک زمین پہ نہ پڑتا. اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو کی بات کی جائے تو وہ کسی بیرونی اثر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ خود سے تھی. بائی ڈیفالٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسی خوشبو سے نوازا تھا کہ بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو میں نے کستوری سے زیادہ مہکدار خوشبو آپ سے سنی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو منظر بیان کیا کیا ہی خوبصورت ہیں۔ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو قبیلہ بنو سعد کی طرف لے کر جا رہی ہوں، جس رستے سے گزرتی جاتی ہوں وہ رستہ مہکتا جاتا ہے، اور جب قبیلہ بنو سعد میں ہم پہنچتے ہیں تو قبیلے کا چپا چپا مہک اٹھتا ہے، اور قبیلے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے کستوری کی مہک نہ آ رہی ہے۔ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو ہے، اور مولا علی بیان کرتے ہیں کہ وصال کے بعد میں نے ایسی خوشبو سونگی کہ اس سے پہلے کبھی خوشبو ایسی نہ سونگی تھی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں وصال کے بعد سینہ مبارکہ پر میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ رکھا، اس ہاتھ سے مدت تک خوشبو آتی رہی، میں کھانا بھی کھاتی رہی، کام کاج بھی کرتی رہی، لیکن وہ کستوری کی مہک میرے ہاتھ سے رخصت نہ ہوئی۔ یہ جسم مبارک کی خوشبو تھی، اور پسینے مبارک کی کیا بات کی جائے کہ مولا علی نے کیا خوبصورت منظر بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر جب پسینہ چمکتا، پیشانی مبارک پر جب پسینے کے قطرے چمکتے تو وہ لگتا کہ گویا موتی چمک رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسینے کو وہ برکات عطا فرمائی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کستوری سے بڑھ کر خوشبو تھی، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں تھی، اور مولا علی بھی بیان کرتے کہ کستوری کی خوشبو بھی نبی کریم علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کے سامنے ماند تھی۔ صحابہ کرام شیشیوں میں پسینے کو محفوظ کر لیتے، اور حضرت انس تو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے کفن کو جب مجھے دفناؤ کفناؤ تو میرے کفن پر اس خوشبو کو لگا دینا، اور جس گھر میں نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ بطور خوشبو استعمال ہو وہ گھر بیت المطیبین بن جائے، اور جس گلی سے نبی کریم علیہ السلام گزر جائے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو سے مہک سے یہ جان جائے کہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا ہے۔ اور آج بھی عاشق مدینے کی ان گلیوں میں اس خوشبو کو تلاش کرتے ہیں، اور شاعر نے کہا نا کہ عرصہ ہوا کہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام۔ صاحب اس میں یہ بھی بتائیے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں نا سر، مطلب ظاہر یہ تو خالہ، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا سرکار علیہ السلام کو ان کے جو ہے وہ حجرہ اقدس پہ آنا جانا، اور پھر سرکار علیہ السلام کے پسینے مبارک کو تو باقاعدہ شیشی میں جمع کیا کرتے تھے۔ بالکل، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو وہ کہا کہ محفوظ کر رہے ہیں، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں، ہم اسے بیماروں کو دیتے ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا صحابہ کرام کا تو نصیب تھا نا، ہمارے تو نصیب کیا کہیں کہ مگر نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ صحابہ کرام کا نصیب تو انہوں نے پسینے کو جمع کر لیا، اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو مہکاتے رہے۔ آج ہمارے پاس یہ موقع ہے ہم درود کی خوشبو سے خود کو مہکائیں، اطاعت کی خوشبو سے خود کو مہکائیں۔ کیا اچھا جی، کیا اچھا ہے ناظرین۔ ظاہر آج 11 ربیع النور ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر ولادت پاک کی گھڑیاں انشاءاللہ آج رات کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ سرکار علیہ السلام کا ذکر پاک بڑا خوشبودار ہے صاحب۔ اب مجھے نہیں پتا مجھے جملہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن شاید مجھے جملہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ادھورے دعوے کرتے ہیں۔ غور کیجیے گا میری بات پہ، شاید ادھورے دعوے کرتے ہیں۔ صحابہ نے جس طرح سے محبت کی نا سرکار علیہ السلام سے، اللہ سے آج کی رات دعاؤں میں وہ محبت مانگے جو صحابہ کی محبت تھی۔ خدا کی قسم یہ دعا ایسی ہے اگر آپ کے حق میں قبول ہو گئی نا، میں آپ کو دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں اور دعویٰ بھی اللہ کی ذات پہ، اگر یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ آپ اللہ سے صحابہ جیسی محبت مانگیں۔ بے لوث محبت تھی صاحب، وہاں پر اف اگر مگر کا گزر نہیں تھا، عشق کرتے تھے تو ٹوٹ کے کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے کہ جس کے اندر فی نہیں نکالتے تھے صاحب، وہاں پر نہ نہیں تھا بھائی، پسینہ مبارک کو چاہا تو ایسا چاہا کہ اپنے وجود کی زینت بنا لیا، لعاب دہن مبارک کی تعظیم کی تو ایسی کی کہ اپنے جسم پر ملتے نہیں تھے تو تسکین نہیں آتی تھی، وضو کے پانی کا اکرام کیا تو ایسا کیا کہ ایک دوسرے سے جو تری لینے کے لیے مشورہ کرتے تھے،
اور منہ مبارک کا احترام کیا تو ایسا کیا کہ اپنی ٹوپی میں سجا کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیف اللہ کا لقب عطا کر دیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سرور دو جہاں آپ کے ہمارے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء حسن و جمال پہ گفتگو ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج 1450 برس کے بعد صاحب ہم جیسے گناہگار غلاموں کا یہ حال ہے. میں عاشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا. عاشق تو بہت بڑا مقام ہے, محبوب ہونا بہت بڑا مقام ہے. غلام ہے صاحب, غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. تو ہم جیسے گناہگار ان کے حسن پر فریفتہ ہیں. ذرا سوچئے کہ ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب سرکار علیہ السلام کے حسن مبارک کو اپنے الفاظ میں پروتی ہوں گی تو کیسے پروتی ہوں گی. اور پھر وہ بات جو خاص طور پہ علامہ صاحب ہجرت کا موقع ہے اور ہجرت کے موقع پہ معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح سے سرکار علیہ السلام کی خدمت کی, اللہ ان کو جزائے جمیل عطا فرمائے. ہماری اولادیں ان پہ قربان ہو جائیں کہ جنہوں نے ہمارے سرکار کی خدمت کی. انہوں نے جس طرح سرکار علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کیا اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اوصاف رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرنے والی بہت ساری ہستیاں ہیں کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر ایک نے جس طرح جس کیفیت میں دیکھا اس کو بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ گھر سے ہم شروع کرتے ہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 روایت میں اختصاراً آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب تفصیلاً لوگ مطالعہ کرنا چاہیں یا علماء کو سننا چاہیں تو وہ سن لیں. 2 روایتیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف فرما نہیں ہے اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ سی رہی ہیں, یا بعض نے کہا کہ وہ چرخہ کات رہی تھی اور بعض نے کہا کہ کسی چیز کو سی رہی تھی. دونوں روایت مختلف ہیں. تو جب اس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف فرمائے, چراغ گل ہو گیا, حضور تشریف لائے اندر تو اچانک گھر روشن ہو گیا. تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو کتنا پیارا بنایا. اور پھر وہ درود پاک کی روایت بھی آتی ہے یہاں پہ, یعنی اختصار میں بات کروں اسی موقع پہ کہ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو آپ کو دیکھ نہ سکے گا. اللہ فرمایا بخیل ہوگا وہ شخص جس کے بعد میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے تو وہ میرے دیدار سے ہی محروم رہے گا. یعنی آپ حجرہ مبارک روشن ہو گیا. حجرہ مبارک روشن ہو گیا. تو ایک تو روشنی کی بات, پھر دوسرا جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو ہر ایک کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے تاکہ بخل کا معاملہ ختم ہو, کیونکہ بخیل شخص جو ہے وہ حضور پر درود نہیں پڑتا اور جو دل میں حضور کی محبت رکھتے ہیں اس کی زبان سے ہمیشہ درود و سلام کی نظارے جاری ہو. شاید اسی موقع پہ مولانا حسن رضا صاحب علیہ رحمہ نے مطلب وہ دو مصرع کہتے ہیں نا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن کہتے ہیں سوئی کو. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. دوسری بات یہ ہے کہ کہتی ہے کہ میں چرخہ کاتے ہی تھی, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تشریف فرما ہے تو حضور کی پیشانی اقدس پر پسینہ آیا. جب پسینہ آیا اور نور کی شعاعیں پھوٹنے لگیں تو کہتی ہیں کہ میں اس حسن کے اندر مبہوت ہو کر کے رہ گئی. مجھے ایسا لگا کہ میں بس اس کو دیکھتی رہوں. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہو گیا, کیا دیکھتی ہو. تو ایک عرب کا شاعر تھا ابو کبیر حضلی, اس کا ذکر کیا کہ اگر وہ آپ کی کیفیت کا مشاہدہ کرتا نا تو جو اس کا ایک شعر ہے وہ کہتا واقعی کہ اس شعر کے مصداق آپ ہی ہیں, اگرچہ اسے کسی اور اعتبار سے لکھا تھا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شعر کیا تھا, تو انہوں نے وہ عربی کا شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کے رخ روشن کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنی یوں چمکی جیسے برستے ہوئے بادلوں کے اندر بجلی چمک جایا کرتی ہے. تو کہا کہ اس طریقے یعنی اچانک میں نے دیکھا اور میری آنکھیں بالکل رہ گئی کہ سبحان اللہ کیا حسن مبارک. تو یہ کہتی ہے کہ جب میری یہ کیفیت ہوئی تو میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا نور کے ستارے معلوم, نور کے ستارے. اب یہ بات ہم مزید سمجھ لیں کہ حسن ایک ہوتا ہے حسن کے جس پہ نظر جم نہیں سکتی, یعنی بندہ دیکھے فوراً چہرہ ہٹا لے پیچھے کہ بھئی آنکھوں کے اندر چم رہی ہے روشنی. لیکن بعض اوقات حسن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. ملاحت والا حسن, ملاحت والا جو حسن ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو اگر آپ لے کر چلیں گے نا اپنے ساتھ تو یہ ساری روایات کا خلاصہ آپ کو اشعار کے ساتھ ملتا چلے جائے گا. کہتے ہیں کہ حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, ملیح دل آرا ہمارا نبی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ملاحت جو ہے وہ اس کا ذکر آ گیا. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے کیا
یہ تو وہ ہستی ہے کہ جو ایک خاتون ہے اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مکے سے تشریف لے جا رہے ہیں راستے کے اندر تو وہاں پہ صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا کہ اس خاتون سے پوچھے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے، بکری ہے، تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ لاغر اور کمزور ہے. اب وہ وہاں پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے میں نظر آتے ہیں، بکری کا دودھ ہی مل گیا، تفصیل ہو گئی. اس کے بعد جب وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور جب ان کے شوہر واپس آتے ہیں تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کرتی ہیں. اور اگر پڑھنا چاہیں تو پیر کرم شاہ صاحب الحضری رحمۃ اللہ تعالی بہت حسین پیرائے کے اندر عربی عبارت اور ترجمہ نقل کیا. باقی سب جتنے سیرت نگار ہیں سب نے اس واقعے کو جو ہے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک مبارک ہستی میرے پاس تشریف لائی تھی اور انداز بیان کرنے کا یہ ہے کہ وہ قریب سے بھی اچھے لگتے تھے، دور سے بھی اچھے لگتے تھے، آتے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے تھے. اب یہ حسن کا بیان کرنے کا انداز کیا ہے کہ قریب سے بھی اچھے، دور سے بھی. جب گفتگو کرے تو گویا کہ میں اپنے الفاظ بھی کہوں کہ الفاظ ان کے گویا کہ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں. تو یوں بیان کرتے کرتے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، حضور کا چلنا، حضور کا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری بہادن اور تمام کیفیت کو بیان کیا. گویا کہ ان لفظوں کے اندر اتنی محبت نظر آتی تھی کہ ام معبد یہ کہتے ہیں، ام معبد کی بات سن کر جو ان کے شوہر وہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی یہاں ہوتا تو میں بھی ان کی زیارت کرتا. بعد میں اللہ نے ان کو پھر ایمان کی نعمت اور دولت عطا فرمائی. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی یہ شان ہے کہ آپ جس طرف دیکھیں گے حسن مصطفیٰ آپ کو نظر آئے گا. اعلی حضرت نے رخ مصطفیٰ کی جو بات کی تھی، کہتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. اور کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. بس علامہ اقبال کا وہ شعر کہتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا کوئی دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز. کیا کہنے. اب آئیے صاحب، ظاہر ہے یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر پاک تھا. کابرین امت بھی تو پیچھے نہیں ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی ظاہر ہے اس مٹھاس کو بیان کرنے میں، اس تابناکی کو بیان کرنے میں. اچھا صرف بیان ہی نہیں، مطلب عقیدت سے بیان کرنا اور عقیدے سے بیان کرنا، دونوں باتیں ہیں اس میں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی توجہ چاہوں گا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب حضور کا خرقہ پیش کیا گیا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے کبھی حضور کا دیدار کیا ہے؟ تو جواب تو یقینی ہاں میں آنا تھا اور وہ آیا، لیکن اس کے اوپر جو جواب دیا حضرت اویس قرنی نے وہ یہ دیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مظاہرہ اور مشاہدہ محض ان کے پرتو کا کیا ہے، حقیقتاً آپ نے حسن جمال مصطفیٰ نہیں کیا ہے. اب اس گفتگو کے بعد ایک پوری علماء کرام و مشائخ کے اندر یہ گفتگو ہے کہ جس حسن و جمال کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے ہے، کیا وہ حقیقتاً ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنے والد گرامی کے حوالے سے کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار، دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا خواب بتلاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی زیارت ہوئی. زیارت ہونے کے بعد آپ نے سوال کیا کہ حسن یوسف بھی تو مشہور ہے، لوگ جب حسن یوسف کو دیکھتے تھے تو اپنے ہاتھ کٹوا لیا کرتے تھے، بے خود ہوتے تھے. اے اللہ کے رسول، آپ کے حسن کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے حسن کو لوگ دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن بے خودی نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے جمال کو تمام لوگوں پر مخفی رکھا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو لوگوں پر محویت اور بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ نے عقیدے کی بات کی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے، اس بات کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسن و جمال میں بے نظیر اور بے مثال تخلیق فرمایا.
اور اسی طرح امام زرقانی امام قرطبی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال ہم پر مکمل ظاہر نہ کیا گیا، اگر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتی، اور بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ حسن و جمال، محامد و محاسن اہم ترین متشابہات میں سے ایک ہیں، ان کی حقیقت صرف اللہ رب العزت جانتا ہے اور یہ انسانی فہم سے بالا تر ہیں۔ اب اگر آپ کمپیریزن کریں تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلی کمیونٹی حضرت صحابہ کرام نے دیکھی، اور جیسا کہ ابھی حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ انہوں نے جس محبت کے ساتھ سلیس انداز میں، سادہ انداز میں اور خوبصورت انداز میں بیان کیا، وہ حسن و جمال کی ایک کیفیت ہے۔ اور پھر مختلف ہمارے اکابر نے، جن کا ذکر بھی آپ نے بھی کیا، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بھی ہے اور دیگر اکابرین کے حوالے سے بھی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک دوسرا نگاہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کا حسن و جمال اس طرح واضح ہوا؟ کیا حقیقت کا عکس تھے یہ تمام کے تمام جملے؟ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے یہ لکھا کہ میرا حسن کبھی بھی واضح انداز میں لوگوں پر اس لیے جان بوجھ کر اخفا رکھا گیا، مخفی رکھا گیا، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس کو خوب مشاہدہ کرنے سے قاصر۔ یعنی یہ قدرت کا ایک انتظام تھا کہ آپ کے حسن مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردوں میں مخفی رکھا، کیونکہ انسانی آنکھ جو اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ اب وہی بات ہے، انسانی آنکھ تو ظاہر ہے اس کی تاب نہیں لا سکتی، لیکن جب ہم اپنا کیا کہتے ہیں 19ویں صدی کے آخر کی بات کرتے ہیں، 20ویں صدی کی ابتدا کی بات کرتے ہیں، تو ایک عاشق رسول جو ہیں وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ جو ہے مدینہ پاک میں حاضری دیتے ہیں۔ وہ یہاں بریلی شریف میں ہوتے ہیں تو مدینہ پاک میں جو ہے جاروب کشی کر رہے ہوتے ہیں، اور مدینہ پاک میں ہوتے ہیں تو اپنی پلکوں سے جو ہے سرکار علیہ السلام کے روضہ اطہر کی جو ہے وہ اپنا خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جب پکار اٹھتے ہیں تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو آئیے ذرا اعلیٰ حضرت کی زبانی بتائیے کہ عشق مصطفیٰ جو ہے ان کو حسن مصطفیٰ کیسے دکھاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ہم اس عاشق کی زبان سے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر سننے لگے ہیں کہ جن کی شاعری کا کل تعارف ہی یہ ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ تو جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے جب ہم نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کیجئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا حسن و جمال تو بات کی بات ہے، میرے نبی کے نام کی یہ شان ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے نام کی شان بیان کی، اور جب حسن کو بیان کیا تو کمال کیسا کیا؟ فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، کہ سراپے مبارک سر تپا پھول کی مانند ہے۔ اور پھول کیسا ہوتا ہے کہ جس میں حسن بھی ہوتا ہے اور وہ نازک بھی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا حسن مبارک بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اب پھول سے تشبیہ دی نا تو ایک خیال تھا کہ پھول کے ساتھ تو کانٹا بھی ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے پھر وضاحت بھی کی کہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا حسن تو ایسا کامل ہے، ایسا اکمل ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہی نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال پھول کی مانند تو ہے، لیکن یہاں کانٹے کا تصور نہیں، آپ کی نورانیت شمع کی مانند تو ہے، لیکن یہاں دھوئے کا تصور نہیں۔ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، اعلیٰ حضرت آگے بڑھتے ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا نا کہ جناب ٹھیک ہے پھول میں کانٹا نہیں، لیکن پھول مرجھا بھی تو سکتا ہے نا، پھول مرجھا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ نہیں نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا حسن تو کامل ہے، اور یہ وہ پھول ہیں کہ جو مرجھاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کی تو شان یہ ہے کہ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلے، یعنی جو حضور کو دیکھ لے وہ کھل جائے۔ حضور علیہ السلام ایسے پھول ہیں جو مرجھاتے نہیں، بلکہ ان کی تو یہ شان ہے کہ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلے، اس گلے پاک کے منبت پہ لاکھوں سلام، اور جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن جنید بھائی بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، اعلیٰ حضرت آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں انہی کی بو ما
سایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ ہم نے جو کہا نا پھول سے جو تشبیہ دی، نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ پھول میں جو خوبصورتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور جب بیان کرتے رہے تو پھر قلم یہاں لا کے توڑ دیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مدح ہے حضور، اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ واہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، آپ تینوں آباد رہیے۔ بہت خوبصورت گفتگو، اس تیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر حسن کائنات اور کائنات حسن کی جب بارگاہ میں انشاءاللہ ہم سب کی حاضری ہو تو ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو وہ جو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، وہ جو واللیل کی زلف والے ہیں، وہ جو کالی کملی والے ہیں، وہ بس ہم پر نظر کرم فرما دیں تو کیا ہی بات ہے۔ کتاب الشفا 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ اس وقت ناظرین ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں، بس یہ چند سیکنڈز میں اسکرین میں آپ کے سامنے نمایاں ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو نوٹ کیجئے اور جس ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج کی رات ظاہر ہے آپ اپنے تعلق کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پہ جوڑیے، اس تیقن کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے۔ ذرا سنیے اول کا خاص وظیفہ شیخ المشائخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وظائف کی کتاب جواہر خمسہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 12 ربیع الاول کے روز 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ یا رحمان، 7 مرتبہ یا غفور، 7 مرتبہ یا رحیم، 7 مرتبہ یا حنان، 7 مرتبہ یا منان، 7 مرتبہ یا دیان، 7 مرتبہ یا سبحان پڑھے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے دن کی نسبت سے دکھی دل کو سکون ملے گا، رزق کی پریشانی دور ہوگی، مقدمات میں الجھے ہوئے کو نجات ملے گی، بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، اپنوں کی قدورتوں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا اور پڑھنے والا سارا سال خوش رہے گا۔ ماشاءاللہ آج کی رات ناظرین عبادات میں گزاریں، آج کی رات درود پاک کی کثرت کیجئے، آج کی رات صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیجئے، اپنے نبی کے ساتھ تعلق جوڑیں اور سرکار علیہ السلام سے عرض کیجئے کہ یا رسول اللہ امت پر بہت پریشانی ہے، یا رسول اللہ میرے آپ کے پاکستان، یا رسول اللہ یہ پاکستان آپ کا ہے، آپ نے بنایا، آپ نے عطا فرمایا، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس پر بہت پریشانی، بہت افتاد ہے، اس پر کرم کر دیجئے، اپنی پریشانیوں کو سرکار کی بارگاہ میں رکھیے، سرکار کے توسط سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اچھا جی آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک کی جانب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے آپ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند منور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صفات کی خبر لے کر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اچھا جی اب بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے معروف سناخہ نوجوان سناخہ جناب محمد عرفان غازیانی صاحب، آپ کو خوش آمدید، ناز شریف کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فیضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فیضا کی قسم، قسم کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم،
یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم